ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ وائز نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے دل میں کیا ہو رہا تھا, بس چھوڑیں زیادہ ہو جائے گی. آج کل جو وائزین ہیں نا بہت بڑے بڑے پھینکو ہیں, یاد رکھو. پہلے یوٹیوب اور فیس بک کا دور نہیں تھا, ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کون کیا کر رہا ہے, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے تھے اور ماشاء اللہ خوش. اب پتہ چلا تو اندر کی خبریں بھی آ جاتی ہیں نا فیس بک پہ, ایسے ایسے پتنگ اڑاتے ہوئے گرے ہیں, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا پتنگ کا وقت واقعہ تو سب پتہ ہی ہوگا. اور ہمارے والے بھی کوئی کم نہیں ہے. بس چھوڑیں. جو 45 بیماری میں انسان شہد کھاتا ہے, بھائی 45 بیماری میں نہیں, شہد بس صحت کے لیے مفید ہے. اچھا جو 45 بیماری میں انسان شہید کہلاتا ہے, 45 تو نہیں ہے بھائی. پیٹ کے درد سے جو ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے, عورت ولادت کے دوران ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کوئی شخص کوئی ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے نا بہت, کوئی جیسے کوئی آگ میں جل گیا اس قسم کی, تو یہ بھی شہید ہے. لیکن یہ وہ والا شہید نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے, اس کے اور اس کے فضائل میں فرق ہے. ہاں وہ بھی اچانک, جو بھی اچانک حادثاتی موت ہوگی. میری امی کا حال میں اپنے انتقال میں ان کے دعا, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بھائی یہ کیا ہے بھائی, جلدی جلدی میں پڑھا ہوں. فرض نماز کی ہاں فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں کچھ دیر خاموش رہا یا کوئی سورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے. ایک دن میں نے مسئلہ بیان کیا, ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے, کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے تھے, میں نے کہا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ہر رکعت میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں لازم نہیں ہے, کیونکہ نماز میں فاتحہ ہو گئی, رکعت کا نہیں ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت دعا ہے, انما ہوا الدعاء, کہ وہ کیا ہے, صرف ادھر توجہ رکھیں, وہ صرف کیا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے, ان کا فتویٰ ہمارے لیے دلیل کے طور پر کافی. وہ نبی کی نمازوں کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم, فرائض کی ہر رکعت میں لازم نہیں. اور الزامی جواب, اگر آپ کہتے ہو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے, تو صحیح مسلم میں پوری حدیث یوں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس اس کے ساتھ قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. تو پھر آپ تیسری چوتھی رکعت میں قرات کو بھی لازم قرار دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جس بیس پر آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ کو واجب قرار دیا تو اسی حدیث کی بیس پر پھر امام کے پیچھے فاتحہ کے ساتھ تلاوت بھی, بولو بھائی, واجب ہو جائے. کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو فرض کی ہو گیا دوسری شادی کے لیے پہلے کی اجازت ضروری نہیں میرے بھائی, پٹنا ضروری ہے اس سے. حدیث میں داڑھی وغیرہ کو کالا رنگ کرنے کی ممانعت آئی, اور بعض علماء جیسے طارق جمیل صاحب اور ایسے ہی الیاس گھمن صاحب داڑھی کا رنگ کالا کرتے ہیں. بھائی کالا نہیں کرتے, مولانا الیاس گھمن صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کالا نہیں کرتے, داڑھی کو براؤن کرتے ہیں. کیمرے میں کالی نظر آتی ہے, جب بھی آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو واضح لگ رہا ہوتا ہے ان کی داڑھی براؤن ہے, بلیک نہیں ہے. میرے بھائی الیاس گھمن صاحب بھی میرے خیال براؤن ہی کرتے ہوں گے واللہ عالم, کیونکہ تو براہ راست جب دیکھا جائے تو پتہ چلے گا نا. ماں باپ کی اجازت کے بغیر, ہاں اچھا یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ جس آدمی کی نئی شادی ہو, بعض حضرات نے گنجائش دی ہے نئی شادی ہو تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ داڑھی کالا کر سکتا ہے, لیکن فتویٰ اس پر بولو بھائی نہیں ہے. تو اگر مولانا الیاس گھمن صاحب کی ہو سکتا ہے بالکل نہیں, کیونکہ وہ بھی ہماری طرح شادیاں کرتے ہی رہتے ہیں, رپورٹیں آتی رہتی ہیں, تو شاید انہوں نے کوئی نئی شادی کی ہو جو ہمیں پتہ نہ چلی ہو تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قول کا سہارا لیا ہو. تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے, لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ چاہے بیوی خوش ہو یا نہیں ہو تو آپ 40 سال کے بعد داڑھی کالی